وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جس نام پر بات کریں گے وہ ہے السبوح۔ السبوح نہایت پاکیزہ، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ جب ایک بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی، کوئی نقص نہیں۔ اسی طرح اس کے کمال میں بھی کوئی نقص نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ مکمل طور پر پیدا کی، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد وہ تھکا نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ترجمہ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ پھر اسی طرح وہ پاک ہے مخلوق کے مشابہت سے، وہ کسی بھی طرح مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام اپنے رکوع اور سجود میں لیا کرتے تھے۔ آپ کی تسبیحات میں یہ تسبیح شامل تھی: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سبوح قدوس، بہت پاکیزہ، نہایت پاکیزہ، ہر عیب سے پاک، جو رب ہے تمام ملائکہ کا اور روح کا، جبرائیل امین کا۔ پھر یہ ہے کہ سبوح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے لیے بیان کیے گئے اوصاف سے بھی پاک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ، پاکی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو، ان کی تمام باتوں سے، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا رب ہے۔ بندے اپنی عقل کی کوتاہی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام پہچانتے نہیں، اس لیے اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے وقت بھی احتیاط نہیں برتتے۔ بعض اوقات دوسروں کو اس جیسا بتانے لگتے ہیں، بعض اوقات دوسروں کو اس سے آگے رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات اسے کسی چیز سے تشبیہ دینے لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کی ذات کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام ہستیوں کی شراکت سے بھی پاک ہے جن کو لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بیٹے کی، بیوی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کے آگے جھکا ہوا ہے، اس کا فرما بردار ہے۔ اللہ کے لیے ایسی پاکیزگی ہے، ایسی بڑائی ہے، ایسی بلندی ہے کہ جس کا اقرار کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ سارے آسمان اور ان کی وسعتیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ سارے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، اور ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ ایک اور جگہ آیا ہے کہ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یعنی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے، لیکن یہ انسان کی کم علمی ہے کہ وہ ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھتا اور خود تسبیح کرنے سے غافل رہتا ہے، بلکہ اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں کمی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں، اور وہ بندوں کی ان گستاخیوں کو معاف بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے، ہر ایک کی اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ سوچئے، یہ پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، جن کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور ان کی طرح طرح کی بولیاں
اور چہچہاہٹیں جو ہمیں مسرور کرتی ہیں، جن سے ہم خوش ہوتے ہیں، یہ دراصل اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان سب کو اپنی صلات اور تسبیح کا طریقہ بھی معلوم ہے، لیکن انسانوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں نہ صلات کا طریقہ معلوم ہے اور نہ تسبیح کا۔ وہ گھنٹہ فارغ زبان سے کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کہتے، اور اگر بات کرتے ہیں تو بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کی، اور اگر خاموش رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کے برعکس باقی ساری کائنات اس کی وفادار، اس کی تابعدار، اس کی اطاعت گزار اور اس کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو پہچانیں کہ ہم کس حیثیت کے مالک ہیں، کیا ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے بھی حقدار ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں جس میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں۔ حکم اس بات کا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، یعنی اتنا وزنی کلام ہے یہ۔ اور دوسرے سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں تمہیں دو چیزوں سے منع کرتا ہوں، اور وہ ہے شرک اور دوسرا تکبر۔ ساری مخلوق اللہ ہی کی عبادت گزار ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی عزت کا مقام اسی میں ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ انسان جب اس تسبیح کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات بھی آسان کرتا ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا۔ سوچیں وہ کتنے اندھیروں میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا۔ یہ ان کی تسبیح تھی۔ اسی طرح نماز میں، رکوع، سجدے میں، سوتے وقت کی دعاؤں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ساری مخلوقات کر رہی ہے تو ہمارے لیے کیا لازم ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ اور تسبیح صرف زبانی نہیں، صرف ورد کے طور پر نہیں، صرف زبان کی ایکسرسائز نہیں ہے یہ، بلکہ اس کا معنی سمجھتے ہوئے، دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر غلط فیصلے سے پاک ہے، تو تسبیح کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کو سمجھ کے ادا کر سکیں۔ اس کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، اس کی ہر بات ہمارے بھلے میں، ہمارے فائدے میں ہے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم شکوے شکایات کر رہے ہوتے ہیں، کمپلینز کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یا اللہ اتنی گرمی کیوں ہے، سردی آ جائے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اتنی سردی کیوں ہے، یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی بہت سے لوگ ہر وقت اپنے ماحول سے شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی انہیں انسانوں سے شکوہ شکایت ہوتی ہے، کبھی انہیں اپنے ماحول سے شکوہ شکایت ہوتی ہے، کبھی ان کو اپنے آپ سے ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ مسلسل ایک کرب میں رہتے ہیں، ایک تکلیف میں رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر انسان اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دے کہ اللہ تو پاک ہے، تو نے جو بھی کیا اچھا ہے، اور جو فیصلہ تو نے میرے بارے میں کیا اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے، میں اپنی لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پا رہی، لیکن تیرا فیصلہ ہر حال میں درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تیرے فیصلے بے عیب ہیں، نقص اور کمی سے پاک ہیں، تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ تو جب انسان سوچ سمجھ کر تسبیح ادا کرے گا تو اس کے دل سے وہ غم اور دکھ اور تکلیف اور پریشانی ختم ہونے لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا،
جب تم اپنے بستر پر آؤ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمد للہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور یہ تسبیحات اس سے بہتر ہیں کہ تمہیں غلام دیا جائے، یہ تمہاری ساری تھکاوٹ دور کر دیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ویسے بھی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تسبیح کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، کسی وقت بھی انسان کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت کے ساتھ یہ کلمات ادا کرتے تھے: سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنی سیاہی اور لے آئی جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں اور یہ سیاہی ختم ہو جائے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، سارے درختوں کی کلمے بنا دی جائیں اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائیں اور اتنے اور بھی لائی جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر تعریف لکھنا شروع کی جائے تو سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے لیکن تعریف ختم نہ ہو، اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے لیکن شیاطین نہیں۔ جب ساری کائنات تسبیح میں لگی ہوتی ہے تو بدترین لوگ تسبیح نہیں کرتے۔ تو ہماری زندگی میں تسبیح کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح تسبیح ایسی چیز ہے کہ جب انسان اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا شروع کرتا ہے تو اپنے غموں کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اپنی نعمت تمام کر دی، اسلام کو کامیابی نصیب ہوئی، آپ کا مشن مکمل ہو گیا، تو اس وقت بھی کیا حکم آیا؟ سورۃ الفتح کا ترجمہ ہے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور لوگوں کو دکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے، یقیناً بلا شبہ وہ ہمیشہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ گویا تکالیف کے وقت بھی اور خوشی کے وقت بھی دونوں حالتوں میں اللہ کی پاکی بیان کیجیے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے سے خوف کھائے، یعنی اندھیرے سے اس کو ڈر لگے، یا وہ پریشان ہو، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یعنی مال ہے لیکن خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کو دل نہیں کرتا، یا دشمن کے مقابلے سے ڈرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس کی یہ ساری کیفیات دور ہو جائیں گی، کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکے گا، اس کے دل کی گھٹن اور خوف اور غم اس سے دور ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سبحان اللہ پڑھنا انسان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار دن میں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ گناہ انسان کے دل پر بھی بوجھ بنتے ہیں اور اس کے رزق میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں، اس لیے پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں۔ جب تسبیح کی جاتی ہے اور ساتھ اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، تو انسان اللہ کا قرب پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ تسبیح کرنا مشکل کام نہیں ہے، انسان کے لیے آسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، یعنی انسان کے جب اعمال کو تولا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ العظیم۔ ابو سلمہ کہتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا کہ میزان میں کتنے بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور 5ویں چیز، کسی کا فوت ہونے والا نیک بیٹا، کہ اس کا باپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر صبر کرے، تو یہ صبر کا اجر بھی میزان کے اندر بہت بھاری ہوگا۔ ان تسبیحات کے پڑھنے سے، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے سے، انسانوں کے گناہ جڑنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر تسبیح کے بدلے جنت میں ایک درخت بھی لگایا جاتا ہے، اور یہی تسبیحات اہل جنت کے سانس پہ جاری ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کو تسبیح اور تحمید اس طرح سکھائی جائے گی جس طرح تمہیں سانس لینا سکھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے کام کاج کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کریں، اور آخرت میں اس کا قرب پائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تسبیحات کو کثرت سے ادا کرنے والا بنا دے، اور ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبانوں پر اللہ اپنی تسبیح جاری کر دے، آج سے، ابھی سے، مرتے دم تک۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔